سی چیزیں جن میں شدید نفرت، شدید محبت، شدید خوشی، شدید خوف، شدید دکھ، شدید لالچ، یہ جتنے بھی جذبے ہیں یہ اور فزیکل فینومیناز، یہ سارے اگر ایک خاص شدت کے ساتھ ہمارے دماغ کے اوپر افیکٹ کریں تو ہمارے دماغ کی وقتی طور پہ یا مستقل طور پہ جو ارینجمنٹ ہے نیورونز کی، 10 بلین نیورونز ہیں ہمارے دماغ میں، اور ایک نیورون 50,000 نیورونز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی اگر ہم نیورونز کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ یا کاغذ کی شیٹ بنائیں اور ایک کے اوپر ایک لگنا شروع کر دیں تو یہ چاند سے بھی اوپر چلا جائے گا. اتنے کنیکشنز ہیں ہمارے برین میں. ان کی یہ کنفیگریشن جب چینج ہوتی ہے تو ہماری پھر جسمانی پراپرٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ہم میں سے کچھ لوگ کم تھکتے ہیں، کچھ لوگ میں انڈیورنس زیادہ ہوتی ہے، کچھ کو گرمی کم لگتی ہے، کچھ کو سردی زیادہ لگتی ہے، کچھ خوش رہتے ہیں، کچھ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اور ان کی زندگی میں کبھی بھی کوئی آئیڈیالوجیکل چینج آ جائے، عقیدے کی چینج آ جائے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ یہ طالبان کو دیکھ لیں. جو طالبانائزیشن ہے اٹس اے مائنڈ سیٹ. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کے اندر جو ان کی نیورونل کنفیگریشن ہے یا ارینجمنٹ ہے وہ ایسی بن گئی ہے کہ ان کو جس زاویے سے دنیا نظر آ رہی ہے وہ ان کی جگہ بالکل کریکٹ ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی آدمی ہے جو اپنے جسم سے بم باندھ کے پھٹ جائے؟ ہاؤ مچ پیپل لو ایچ. نہ ان کو فوٹو کھنچوانے کا شوق ہوتا ہے، نہ ہسٹری میں نام لکھوانے کا شوق ہوتا ہے، نہ پیسے لینے کا. وائی دے آر ڈوئنگ اٹ؟ اٹس اے مائنڈ سیٹ. اس کے مقابلے میں مغرب کا مائنڈ سیٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ان کے دماغ کی کنفیگریشن ڈفرینٹ ہے. ان میں سے ایک گوری گئی تھی افغانستان، وہ واز اے جرنلسٹ. اس کو طالبان نے گرفتار کر لیا، اپنے پاس رکھا. رکھنے کے بعد جب اس امریکہ گئی تو شی بیکیم مسلم. وہ جو مسلم ہوئی تھی وہ کنفیگریشن برین کی چینج ہوئی تھی، جو کنیکشن کا پیٹرن تھا وہ چینج ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو چینج کرتی ہیں، اور مجموعی طور پہ یہ چینج انڈیویجولی، ٹیمپرریلی، پرماننٹلی یہ تو آتی رہتی ہے، اور پوری جو بنی نوع انسانی ہے اس کے اندر بھی یہ ہسٹوریکلی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں اس کی اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہومو سیپینس جب بنے ہومو اریکٹس کے بعد، تو پھر انسان نے ہومو سیپینس جب بنے ہیں تو پہلی دفعہ انہوں نے شکار کے لیے اوزار بنانے شروع کیے. ورنہ یہ باندر ہاتھ میں آتا تو اسی کا گلا دبا کے کھا جایا کرتے تھے. نہیں، چھپکلی آتی اس کو کھا جایا کرتے تھے. کیا کرتے؟ انسان نے زندہ تو رہنا تھا، کہیں پتے کھایا کرتے تھے، کہیں گھاس کھایا کرتے. بٹ جب ان کا ذہن امپروو کیا تاریخ کے ساتھ ساتھ تو پھر انہوں نے اوزار بنائے. انہوں نے کہا ہم پسند کے جانور کھائیں گے، اور پھر انہوں نے شکار کرنے شروع کیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی. یہ ساری چیزیں جو تھیں کھیتی باڑی کا شروع کرنا، انہیں کہاں سے بننا؟ اتنے 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال خیال نہیں آیا کھیتی باڑی کا. یہ ہومو سیپینس بننے کے بعد خیال آیا. پھر اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہ آہستہ آہستہ پہلے انڈیویجول تھے، پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں ہم اکیلے رہیں گے تو اکیلا سب کام اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، تو ایسا کرتے ہیں بانٹ لیتے ہیں. تم یہ کر لو، تم یہ کر لو. اس طرح ایک گھر بن کے ایک کنبہ بن گیا. پھر کچھ کام ایسے تھے جو کنبے بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ پورے کنبوں کا کام جو تھا ایک کام وہ ان کے حوالے کر. اس طرح کر کے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز بن گئی، گاؤں بن گئے. اور جب یہ بہت سے اکٹھے ہوئے تو شہر بنے تو سویلائزیشن بن گئی. تو اس طرح کرتے کرتے ہماری سوشیولوجی میں
معاشرتی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں. بٹ دیز آر آل ایز اے ریزلٹ آف دیٹ بائیفرکیشن. پھر جو بڑی بائیفرکیشن آپ انسانی تاریخ میں دیکھتے ہیں، آپ یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے اندر یہ آپ کو نظر آئے گی رینائسنس کے پیریڈ میں. اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے آپ دیکھیں وہ ڈارک ایجز تھی، یعنی کئی سو ہزار سال تک، more than 1,000 years, Europeans they were living in a dark. ہم لوگ بہت ترقی یافتہ تھے. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں مسلمان جو تھے وہ مڈل ایسٹ میں، اور عرب مسلمان سائنسدان جو تھے وہ میتھمیٹکس، الجبرا، کیمسٹری، میڈیسنس، فلسفی اس میں کتابیں لکھ رہے تھے اور یہ سو رہے تھے. اس قوم کی اسی طرح جو برین میں بائیفرکیشن پوائنٹ آیا ہے وہ رینائسنس میں آیا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ایک دم ترقی کی ہے. ہم اس وقت اپنے بائیفرکیشن پوائنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے ہمیں اس وقت ایک بہت بڑے جھٹکے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک بہت بڑے بلیف کی ضرورت ہے. ہمیں ایک بہت بڑے لیڈر کی ضرورت ہے جو آ کے ہمارے دماغ کے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرے. اور یہ جب آ کے چینج کرے گا یا کوئی واقعہ چینج کرے گا، آپ دیکھیں 9/11 کا جو واقعہ ہے اس نے بھی ایک بائیفرکیشن پیدا کی ہے. یا تم ہمارے ساتھ ہو یا تم ہمارے ساتھ نہیں ہو. ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے دوست ہو، ہمارے ساتھ نہیں ہو تو ہمارے دشمن ہو. دس از واٹ امریکہ سیز. اور امریکہ نے ساری چیزوں کے کانسیپٹ بدل دیے. وہ لوگ جو فریڈم فائٹر تھے وہ ٹیررسٹ کہلاتے ہیں. انہوں نے اپنے نارمز بنا لیے. دس از ایز اے ریزلٹ آف دیٹ چینج. اٹ واز سچ اے بگ ورلڈلی چینج. آپ دیکھیں ایک تو ملینیم چینج ہوا تھا، یعنی ہو رہا تھا، اور اس کے بعد یہ حالات تبدیل ہوئے. تو اس لیے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے جو 2-3 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. ایک تو ہماری نشو و نما کے اندر 3 عمر کے حصے ایسے ہیں جن کے اندر مائنڈ سیٹ بہت اچھا بنتا ہے. پہلا ہے جس کو ہم C1 کہتے ہیں، وہ پہلے سال کی عمر سے لے کے 7 سال کی عمر تک. دوسرا 7 سال سے 14 سال کی عمر تک. اور تیسرا 14 سال سے 21 سال کی عمر تک. بلکہ 14 سال سے 21 سال کی عمر تک میکسیمم میچورٹی ہوتی ہے. پہلے 7 سالوں میں انفارمیشن کا انفلکس سب سے زیادہ ہوتا ہے برین میں. اگلے 7 سالوں میں موٹیویشن، اٹیچمنٹ، ایموشنالٹی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو سال ہوتے ہیں ٹین ایج میں انٹر ہونے والے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کیڈٹ کالجز میں جو لڑکے، آئی ایم فرام اے کیڈٹ کالج، 8ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک رکھا جاتا ہے. یہی وہ عمر ہے جس کے اندر آپ مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں. آپ یہ جو دہشت گردی میں بھی دیکھ لیں جو لوگ انوالو ہیں، ان کی بھی عمریں دیکھ لیں 15، 16، 17، 18 سال ہوتی ہے. اسی طرح آپ جو پڑھنے والے لوگ ہیں، FSC جو ہے آپ دیکھیں اسی عمر میں کی جاتی ہے. اس کے بعد پروفیشنل کیریئر چوز کیا جاتا ہے. نہیں، شادیاں آپ دیکھ لیں اسی عمر کے بعد کی جاتی ہے کہ جی مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، اب لڑکی ہے، لڑکی کی شادی کر لو. سو دس از دا موسٹ ونربل ایج. اور اس ایج کے اندر جو ہے وہ پھر پیرنٹس کی، حکومت کی، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے ہاؤ ٹو برنگ چینجز. اور جو بائیفرکیشن جو میں نے کہی، یہ روٹین میں کبھی نہیں آتی. اگر کوئی شخص روٹین میں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور وہ ترقی بھی کر رہا ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو unnecessarily چینج دا کنفیگریشن اور ارینجمنٹ آف his or her brain. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا بچہ 7ویں جماعت میں بہت آوارگی کر رہا ہے، and if you want to give him a straight shock, put him into a cadet college. وہ جب صبح 6 بجے اٹھائیں گے، 5:30 بجے، اور پریڈ کرائیں گے 2 گھنٹے، اور اس کے بعد ناشتہ کرنے کے لیے اگر جوتے پالش صحیح نہ ہوئے تو اسے ناشتہ بھی نہیں ملے گا، اور پھر رات تک بزی رکھیں گے. That will be a different kind of influence on the brain. So that can change.
اسی طرح پھر آپ دیکھیں اکیڈمیز میں بھی جا کے، جو کاکول اکیڈمی ہوتی ہے اس کے اندر سول سروس میں آپ چلے جائیں، حالانکہ یہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی یہ مائنڈ سیٹ چینج کیا جاتا ہے. وہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ حاکم اور محکوم کیا ہے. سی ایس ایس افسر کے دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے کہ تم یہاں ہو، اور جب تک یہاں ہو تب تک یہاں کے عوام پہ کنٹرول حاصل کر سکو گے. اگر عوام کو یہاں لے آئے تو پھر تم کنٹرول نہیں کر سکو گے. دس از انفارچونیٹ بٹ دس از ہاؤ بیوروکریسی ورکس. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پہ، پھر اسی طرح ہمارے عقیدے ہیں، کچھ پرسنالٹیز ہیں جو ہمیں اتنا انفلوئنس کر لیتی ہیں. دے کین چینج آور مائنڈ سیٹ. ان کو رول ماڈلز کہتے ہیں. اس لیے اس وقت پاکستان میں اچھے رول ماڈلز کی ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں. ہمیں گانے بجانے والے مائنڈ سیٹ والے اور آئیڈیلز نہیں چاہیے. مطلب یہ آپ دیکھیں نا، چند ایک آپ گانے سن لیں مارکیٹ کے اندر، اور ان کو ہیرو بنا دیا ہوا ہے اس قوم کے لوگوں نے اور میڈیا نے. تباہ کر دیا ہمارے بچوں کی ذہنیت. ہمارے بچے ان گانوں کے پیچھے وہ بننا چاہتے ہیں. مہدی حسن سے بڑا گانے والا کون تھا؟ But would you like your son to become Mehdi Hasan? You would not like your son to become Mehdi Hasan. You still would like your son to become an engineer, a doctor or something big, you know. ٹھیک ہے مہدی حسن سے بڑا گلوکار کوئی نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے ان کو سن لیا، دیکھ لیا. آپ کبھی بلوں کے گھر جاتے ہو، کبھی آپ فلانا گانا گاتے ہو، کبھی واٹ از دس، آئی مین آپ کیا ہے اس کے اندر؟ وڈ یو لائک یور سن ٹو بیکم لائک دس؟ نو بڈی. لیکن آپ نے اس کو گلیمرائز اتنا کر دیا ان چیزوں کو کہ وہ اسی میں، اور وہ جب گلیمرائز ہو رہی ہے تو مائنڈ سیٹ ویسے ہی بنتا جا رہا ہے لوگوں کو. آپ انڈین انفلوئنس دیکھ لیں کلچر کا ہمارے ملک کو، یعنی اس حد تک بن چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ کسی شادی پہ گیا تو اس نے کھانا وانا بھی کھا لیا، تو جب گھر آنے لگا واپس تو کہنے لگا امی وہ پھیرے تو لیے نہیں دلہن نے. یعنی فلمیں دیکھ دیکھ کے یہاں تک ان کا وہ بن چکا ہو. سو اٹس اے ٹائم فار دس نیشن ٹو ری بلڈ آور مائنڈ سیٹ. And to rebuild our mindset, we have to see this age group, we have to see this mechanism. اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سائیکولوجیکل چینج تو بڑی آسانی سے بڑی آ سکتی ہے، لیکن سائیکولوجیکل کے بعد جو بڑا افیکٹ ہوتا ہے وہ بلیف کا ہوتا ہے. بلیف کا اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر باقاعدہ فزیکل پراپرٹیز چینج لا سکتا ہے، بدل سکتا ہے. آپ انگاروں میں کھڑے ہوں تو پاؤں نہیں جلیں گے. آپ سردیوں میں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاؤ تو زکام نہیں ہوگا. آپ 2 ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا لو گے جسے لوگ 6 ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتے تھے. یہ ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اینی کوشچن؟ سر جو کہتے ہیں لمحے میں زندگی بدل جاتی ہے، تو سر اسی مائنڈ سیٹ کے اس طرح ہی؟ جی آپ کا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی لمحے میں زندگی بدل گئی. سو دس از ایگزیکٹلی، یہ ایک ایسا شوق لگتا ہے برین کے اندر. آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کا جو علاج تھا پاگل پن کا، اس کے اندر الیکٹرک شاک دیا کرتے تھے، ای سی ٹی کہتے تھے اسے، ای سی ٹی. تو وہ ڈپریشن کے مریضوں کو یا پاگل پن کے مریضوں کو جب وہ شاک دیتے تھے تو یا دماغ اور خراب ہو جاتا تھا یا بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. یس. کیا وجہ ہے کہ اگر ہم کتنا بلیف اسٹرانگ ہو کہ اگر ہم انگاروں میں چلیں پاؤں نہ جلیں، اگر میں کہتی ہوں کہ میرا بلیف اسٹرانگ ہے میں انگاروں میں اس کے پاؤں چلتا ہے، اس کے لیے کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے؟ فائن. آپ کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ انگاروں پہ چلتے ہیں اور ان کی باڈی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ پاؤں نہیں جلتے، اور میرے کہنے کے مطابق ان کا وہ اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے جو یہ تبدیلی لاتا ہے، تو یہ اسٹرانگ بلیف کس حد تک ہو؟ اب آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے جو مختلف چینلز ہیں، ڈسکوری چینل ہو گیا، یا ان کے اندر کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے خطے ہیں اپنی اس دنیا میں جن میں لوگ
سوا لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے پوکن کرتے ہیں اور یہاں سے نکال لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا، کئی لوگ ہیں وہ یہاں سے سوا نکال لیتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود کو ایک بورڈ پہ کھڑا کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ گاڑتے ہیں کیلیں اور 2 گھنٹے یا 10 گھنٹے تک کھڑے رہتے ہیں، اور ان کے چہرے پہ نہ درد ہوتا ہے اور نہ ان کے چہرے پہ، اور پھر وہ جب نکالتے ہیں سوا تو اس کے بعد کوئی زخم ہی نہیں بنتا۔ یہ تو ساری چیزیں ہماری دیکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ کے سوال سے لنک کرنا یوں ہے، اگر ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کرنے سے پہلے کبھی غور کیجئے گا، اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ میری باتیں سن کے اگر پروگرام دیکھیں تو ضرور کیجئے گا، اس سے پہلے وہ کوئی اسپرچول دم یا ذہن کی کیفیت بنا رہے ہوتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے ایک ٹرانس میں جاتے ہیں، ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ کہ واقعی وہ یہ کر لیں گے، یہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس سے اس وقت وقتی طور پہ ان کا مائنڈ کی جو کنفیگریشن ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ چینج کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ انگاروں پہ آتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے موتیوں پہ چل رہے ہیں۔ یہ عام آدمی کر سکتا ہے، لیکن عام آدمی کو خاص بننا پڑتا ہے۔ خاص بننے کے لیے اس کو واقعی جینون ہونا پڑتا ہے، آپ ڈرامے بازی سے نہیں کر سکتے۔ یو گوٹ ٹو بی ویری ویری جینون، یو گوٹ ٹو بی ویری ویری اسٹرانگ، یو گوٹ ٹو بی ویری ویری اسٹرانگ بلیور۔ آپ اللہ کی ذات کے اوپر، ہم مسلمانوں کے لیے تو سب سے، ہم تو وی آر ویری لکی یو نو، ہمارا اللہ تو اتنا قریب ہے ہمارے، اور آپ یس اگر آپ یہ پیدا کر سکتے ہیں اس حد تک کمٹمنٹ، کنوکشن، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں ہر کام۔ میں تو آپ کو، یعنی میرا تو یہاں تک بلیف ہے کہ اگر آپ میں یہ بلیف آ جائے تو 10 آدمیوں کا کیا، آپ 100 آدمیوں کا اکیلے کام کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک تاریخ میں آپ دیکھیں ایک فلم تھی، مجھے اس کا نام نہیں پتا، جس کے اندر اسپارٹا کے اندر حملہ ہونا تھا ایرانیوں کا، اس زمانے کی پرشین امپائر کا، تو اس ملک کے صرف 100 آدمی جو تھے نا، جو اسٹرانگسٹ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری فوج کو روکیں گے، اور پھر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پوری فوج کو روکا۔ آپ ان کو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے مذہب کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، کہاں پہ 313 لوگ اور کہاں پہ 6 گنا زیادہ۔ انہوں نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ کیا ہے، انہوں نے کہا جو تھا میں ساروں کو مار آئے ہوں، بھگا آئے ہوں، یعنی وہ جنگ جیت کے آ گئے تھے۔ آپ طارق بن زیاد کو دیکھ لیں، تو یہ سارے وہ لوگ، آپ قائد اعظم کو دیکھ لیں، the day قائد اعظم decided that he is going to make Pakistan, that was a bifurcation point in his mind۔ پھر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کی قربانی دی، ان کی بیوی کہیں پہ مر گئی بیچاری، دین وہ پھر جنونی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی میں اس کی کمٹمنٹ لیول کے اوپر یہ مائنڈ سیٹ بن سکتا ہے، اینڈ دیر پیپل ویری لکی جن کے اندر یہ بنتا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں نا، عام لوگ تو عام انسانوں کی طرح زندگی میں آئے، کھایا پیا اور مر گئے۔ تھینک یو ویری مچ۔